ظاہر سی بات ہے محکمہ سماجی بہبود جو ہے ہمیشہ کوششوں میں لگا ہے کہ یہاں کے جو ڈیزائرڈ ایسپائرنٹس ہے تاکہ کسی سکیم کے تحت وہ آئے اور محکمہ سماجی بہبود کی طرف سے اپنا بینیفٹ حاصل کرے. مشن وتسالیہ کے تحت جو ہے محکمہ سماجی بہبود ضلع اننت ناگ نے کافی اچھا کام کیا ہے اور آپ تک کوشش میں کروں گا یہ اعداد و شمار پہنچنے کی. میں اس وقت آفس چیمبرز میں موجود ہوں. ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر محترم مظفر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود. مظفر صاحب، کافی اچھا لگا یہ سن کے کہ مشن وتسالیہ کے تحت بہت سارے بینیفیشریز آ رہی ہے، کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو، شکریہ. مشن وتسالیہ جو ہے یہ ایک ہماری الگ ونگ ہے. وتسالیہ کا مطلب ہی ہے مدرلی انکنڈیشنل لو. جی. یہ ونگ عام طور پر بچوں کو کیٹر کرتی ہے، جو بچے بلو 18 ایئرس ہے ان بچوں کو کیٹر کرتے ہیں. ان بچوں کے لیے ہمارے پاس دو طرح کی سکیمز ہے. ایک ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل کیئر، دوسرا ہوتا ہے نان انسٹیٹیوشنل کیئر. انسٹیٹیوشنل کیئر میں ہم ایسے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن ہے، یعنی جن کے پیرنٹس نہیں ہے یا جو ابینڈانڈ بچے ہیں یا جن کے پیرنٹس ہے بٹ کسی بیماری میں مبتلا ہے، جو ان بچوں کو گھر میں پڑھا نہیں سکتے ہیں. ایسے بچے کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے انسٹیٹیوٹس میں لیتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 2 انسٹیٹیوٹس ڈپارٹمنٹ کے چل رہے ہیں. چائلڈ کیئر انسٹیٹیوٹس ان کو بولتے ہیں، پریشا اینڈ پلاش. پریشا ہے گرلز کے لیے جو کہ دالگام میں لوکیٹ ہے ہمارا. اس وقت 25 بچیاں وہاں زیر کفالت ہے جن کی تعلیم وغیرہ سب کچھ ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے. دوسرا ہے ہمارا 9 لاکورہ میں پلاش بائز کے لیے. اس میں بھی اس وقت ہمارے 25 بچے ہیں جن کی جو ڈپارٹمنٹ کے زیر کفالت ہے. وہ ڈپارٹمنٹ ان کے سارے لاجسٹکس کا ٹیک کیئر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو انسٹیٹیوٹس میں نہیں آنا چاہتے ہیں، ایکسٹینڈڈ ریلیٹیوز کے پاس رہنا چاہتے ہیں، ایسے ڈسٹرکٹ میں اس وقت تک ہم نے 200 بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی اپروول کے بعد ایسے 200 بچوں کو ہم سپانسرشپ دیتے ہیں. سپانسرشپ میں ہم اس بچے کو جو آرفن بچہ ہے، تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا پاتا ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ ہے، ایسے بچے کو ہم 4000 پر منتھ دیتے ہیں. وہ ہو گئے 48,000 پر ایئر. ایسے 200 بچوں کو ہم نے اس سال وہ سپانسرشپ دیا ہے تاکہ وہ بچے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکے. سر یہ بتائیں گے کہ جو لیفٹ آؤٹ ابھی بھی ہے یا جن کو اس اسکیم کے بارے میں پتہ نہیں ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو آرفن بچہ ہے جس کی انکم 70,000 سے کم ہے وہ ہمارے دفتر میں آ کر وہاں پر اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے تاکہ ہم نیکسٹ فائنانشیل ایئر میں ایسے بچوں کو بھی انکلوڈ کریں. سر ابھی ایز آف ناؤ کتنے بینیفیشریز اس اسکیم کے تحت مشن وتسالیہ کے تحت آتے ہیں اور یہ بھی بتائیے کتنا اماؤنٹ یہ منتھلی آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے مشن وتسالیہ میں اس وقت 250 ایسے بچے ہیں جو ہم نے رجسٹر کیے ہیں. اس میں سے 50 بچوں کو ہم نے انسٹیٹیوشنز میں رکھا ہے. پھر جو 200 بچے ہیں ان کو ہم نان انسٹیٹیوشنل کیئر دیتے ہیں. اس کے تحت ہم ان بچوں کو 4000 پر منتھ دیتے ہیں. بہت ہی خوب. سر آخر پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ بہت سارے سر ایلڈرلی لوگ ہیں جو بینیفیشریز تھے مختلف سکیموں کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دے آر ناٹ ویری مچ فیملیئر ان آپریٹنگ دیز سیل فونز اینڈ آل دیٹ. ان کو جب اپلوڈ کرنا ہے اپنے ڈاکیومنٹس وہ کسی نہ کسی کے پاس تو جاتے ہی تب وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں کچھ مسٹیکس وہ کرتے ہیں تو ایسے پھر رہ جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی خاص میسج؟ دیکھیے، ہم نے میٹنگ بھی کی ہے. جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہے CSCs کا، ہمارے تمام ایریاز میں ہر گاؤں میں ایک CSC ہے، آپریٹر ہے. ان کو ٹریننگ بھی دی ہے کہ رائٹلی یہ ڈاکیومنٹس اچھے سے اپلوڈ کریں. تو انیشیلی یہ ایشو آتے تھے، انیشیلی یہ ڈاکیومنٹس اچھے سے اپلوڈ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں گے، آج کے دور میں ایسا کوئی فارم ہمارے پاس نہیں آتا ہے جس میں ڈاکیومنٹ اچھے سے اپلوڈ نہیں ہے، کیونکہ ٹریننگ دی گئی ہے CSC آپریٹرز کو، اب اچھے سے آتا ہے. پھر بھی اگر کسی بینیفیشری کو کوئی دقت ہوگی وہ ہمارے نزدیکی آفس جو تحصیل آفس پر ہے یا ہمارے سوشل ورکرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان کے گھر جا کر ہی ان کی وہ ڈسکرپنسیز ٹھیک کریں. بہت ہی خوب. تو مشن وتسالیہ محکمہ سماجی بہبود کا بڑا ایک انیشیٹو. ظاہر سی بات ہے جنوبی کشمیر میں ضلع اننت ناگ اور ضلع اننت ناگ میں جو اس وقت
महकमा समाजी बहबूद है। मुख्तलिफ महकमे तो अच्छा काम तो करते ही है, लेकिन ये बड़ा इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से जिसपे विडोज को लाया गया है और इनको मंथली स्टाइपेंड जो है वो दिया जा रहा है। इस उम्मीद के साथ वो तो पढ़ने में भी उनको काम आएगा और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में वो इस वक्त ज़ेरी निगरानी है। इस उम्मीद के साथ कि जो लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स हैं उनको भी महकमा के साथ राबिता करना चाहिए ताकि इन स्कीमों के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में कामयाब हो। खालिद के साथ इजाज़त, खुदा हाफिज़।